السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں نمل، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ خاوند نے بستر کی چادریں اکٹھی کیں، گرہیں لگائیں، پنکھے کے گرد پھندا سا لٹکایا۔ وارث اس دوران بامشکل میز پر بیٹھا تھا، یوں کہ گردن بائیں طرف بار بار لڑکتی اور بار بار اس کو سیدھا کرتا۔ سر کی چوٹ اس زاویے سے لگائی گئی تھی کہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ خاوند نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر کھینچا، مگر وہ اپنا پورا زور لگانے لگا۔ خاوند نچلے ہونٹوں کو دانتوں سے دبائے مزید قوت سے کھینچنے لگا۔ وارث کا سر اوپر ہوا، آنکھوں کے سامنے پھندا لہرایا۔ اس نے بے یقینی سے خاوند کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف بے یقینی تھی، اور شاید دکھ بھی اور صدمہ بھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولیں، باتھ روم کا دروازہ دھکیلا، اندر قدم رکھے اسے گرمائش کا احساس ہوا۔ گرمائش بڑھی تو خودکار بتیاں خود بخود جل اٹھیں، پورا باتھ روم روشن ہو گیا۔ واش بیسن کی جگہ کھلی تھی، 2 سنک لگے تھے، اوپر دیوار گیر شیشہ۔ وہ چوکھٹ چھوڑ کر سلیب تک آیا، دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور اس پہ جھک گیا، جیسے کوئی الٹی کرتے وقت جھکتا ہے۔ خاوند نے اسے کھڑا کر لیا تھا۔ اس کی گردن کے گرد پھندا کستے ہوئے کافی دقت ہوئی کہ وہ مزاحمت کر رہا تھا، خود کو چھڑانے کی کوشش، ایک آخری کوشش، آخری امید۔ اوہ، زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے! مگر پھندا کس گیا، پکا، زور کا۔ خاوند نیچے اترا، ایک طویل اور ٹھنڈی سانس اندر اتاری جو ہڈیوں تک میں گھس گئی تھی، اور پھر زور سے میز کو ٹھوکر ماری۔ ہاشم نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ جھکا، نل تلے ہاتھ لے گیا، پانی کی دھار ابلی، ہاتھوں کے کٹورے میں جھیل جمع کی، اسے منہ پر پھینکا، آنکھیں بند کیں، بوندیں چہرے سے لڑکتی گردن پہ ٹپکنے لگیں، شرٹ، کف سب گیلے ہو گئے۔ خاوند ٹھوکر مار کر پیچھے ہٹا۔ وارث نے سر ادھر ادھر مارتے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، چند ایک جھٹکے اور سانس حلق میں آ پہنچا۔ زندگی کی ڈوری ٹوٹ گئی، پنکھے کے پھندے سے جھولتی لاش ساخت ہو گئی۔ خاوند نے اس کے ہاتھ کھولے، جلدی جلدی پیر بھی علیحدہ کیے، رسی کو پلاسٹک بیگ میں احتیاط سے ڈالا، منہ میں ٹھونسا، کپڑا نکال کر اس بیگ میں ڈالا، اسے سیل کیا اور اس کے کاغذات، لیپ ٹاپ وغیرہ سمیٹنے لگا۔ ہاشم سیدھا ہوا، تولیے سے چہرہ تھپ تھپایا، بال دوبارہ برش کیے اور کوٹ ٹھیک کرتا باہر نکل آیا۔ البتہ اس کے چہرے کا رنگ سفید تھا، پٹیوں میں لپٹی، بے جان ممی جیسا سفید اور پسمردہ چہرہ۔ آنکھیں گلابی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا، سارا اور بچیوں کے قریب سے گزر گیا، نگاہ ملائے بغیر۔ خاور کی واپسی تک پارٹی جاری تھی۔ خاور پہنچ گیا اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر سر اس بات میں ہلایا۔ ہاشم نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ خاور کنٹرول روم کی طرف چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہا، اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ جڑ رہا تھا۔ فارس اور حنین وہاں پہنچ گئے تھے، دونوں خاموشی سے کھڑے تھے۔ حنین آ کر سادی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، حنین تمہاری دوست سے ملاقات ہو گئی؟ حنین نے خفا خفا سی نظر دور زرتاشا سے کچھ کہتے فارس پہ ڈالی اور جی کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر خاموش ہو گئی، وہ کھینچے کھینچے رویے کی عادی تھی۔ پھر بھی زرتاشا تندی سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ عین پارٹی والے دن ہی حنین کو کہیں جانا تھا اور آپ کو ہی لے کے جانا تھا۔ وہ دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھ کر بولی، یہ پارٹیز تو ہر ہفتے ہوتی ہیں۔ اس نے حسب عادت شانے اچکائے، ادھر ادھر دیکھا۔ حنین ذرا دور تھی، زمر ساتھ تھی۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ اور آپ صرف انہی پارٹیز کو کیوں اٹینڈ نہیں کرتے جن میں پراسیکیوٹر صاحبہ ہوتی ہیں؟ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھ کر پھر بے اختیار حنین کی طرف دیکھا، کہیں حنا نے اس سے بھی تو کچھ کہہ نہیں دیا؟ پھر ذرا غصے سے زرتاشا کو، کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ آپ نے اس کا رشتہ مانگا تھا، نہیں ملا، پھر بھی آپ کے دل میں کیا ہے جو آپ اس سے اعتراض برتتے ہیں؟ فارس کے ابرو ناگواری سے سکڑے، میں نے اس کا رشتہ، یہ کس نے کہا تم سے؟ ہاں، آپ نے نہیں بتایا تو کیا کوئی اور نہیں بتا سکتا؟ تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ سختی اور تیش سے دبا دبا سا غرایا۔ زرتاشا ذرا دھیمی ہوئی، شوہر کے موڈ کے اتار چڑھاؤ، اف، ہاشم بھائی نے بس اتنا۔ فارس سنے بغیر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندر گیا۔ ڈائننگ ہال کی چوکھٹ عبور کر کے دائیں بائیں دیکھا، غصے سے کنپٹی کی رگ ابھر آئی تھی۔ دائیں طرف ہاشم پشت کیے کھڑا کسی خاتون سے بات کر رہا تھا۔ فارس تیزی سے اوپر آیا، قریب آ کر اس کو مخاطب کیا، خاتون 2 منٹ دیں، مجھے بات کرنی ہے۔ ساتھ ہی سخت نظر ہاشم پر ڈالی۔ خاتون تو فوراً ہٹ گئی، مگر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا، کیا ہوا؟
تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو میری پیٹھ پیچھے؟ ہاشم کے حلق میں کچھ اٹکا، ویران نگاہوں سے فارس کو دیکھا، گلاس پکڑے، ہاتھ پہ نمی ابھری۔ کسے کیسے پتہ چلا؟ وہ واقعی نہیں سمجھا۔ میرے بارے میں میری بیوی سے بکواس مت کیا کرو ہاشم۔ وہ جتنے غصے سے بولا، ہاشم کے تنے اعصاب اتنی تیزی سے ڈھیلے ہوئے، رکا سانس بحال ہوا۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں اب تک نظر انداز کرتا آیا ہوں جو ہر وقت تم اسے میری اور اپنی مالی حیثیت کا فرق جتاتے رہتے ہو، کبھی میری کسی بات کو نشانہ تنقید بنانا، کبھی کسی کو، مگر اب مزید یہ نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے یہ صرف ایک مشغلہ ہے، مگر اس سے میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آئندہ، انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، کہہ کر وہ مڑ گیا۔ ہاشم خلاف معمول خاموشی مگر سکون سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا، اندر کا سارا اضطراب چھپائے۔ دامن پہ کوئی چھینٹ، نہ کھنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ اگلی فجر ابھی تاریک تھی جب جواہرات کی آنکھ کھلی۔ وہ سیدھی اٹھ بیٹھی، گردن موڑ کر دیکھا، اورنگزیب صاحب کروٹ لیے سو رہے تھے۔ دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا، جھک کر سلیپر پہنے اور کھڑکی تک گئی۔ باہر سیاہی تھی، روشنی سے ذرا پہلے کا اندھیرا۔ عجیب گھٹن تھی فضا میں، جیسے کوئی تعفن زدہ لاش کسی بیچ چوراہے پہ رکھی ہو اور اس کی بو نتھنوں میں گھس رہی ہو۔ جواہرات کی خوبصورت آنکھوں میں ناگواری ابھری، گاؤن پہنا اور ڈوری کو گرا لگاتی باہر نکل آئی۔ لاؤنج تاریک تھا، بتیاں آٹومیٹک تھیں، وہ جس جگہ داخل ہوتی وہاں بتی جل اٹھتی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھے، بتیاں جلتی گئی، وہ ڈائننگ ہال تک آئی، آگے نکل گئی، بتیاں ساتھ ساتھ بجھتی گئیں، اگلی جلتی گئیں۔ ڈائننگ ہال سے پرے ایک اور راہداری تھی، اس کے آگے ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، نیچے درج سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ کنٹرول روم تھا۔ جواہرات چنبے سے رکی، آہستہ سے قریب آئی۔ ساؤنڈ پروف دروازوں سے سننا ناممکن تھا۔ اس نے ہینڈل پکڑ کر گھمایا، دروازہ کھلتا گیا۔ ہاشم مضطرب سا ٹہلتا غصے سے کچھ کہہ رہا تھا اور خاور سامنے کھڑا سر جھکائے سن رہا تھا۔ میں نے بکواس کی تھی، اس کو خودکشی لگنا۔ ماں کو دیکھ کر رکا مگر تاثرات نہیں بدلے۔ قریب آیا، کوہنی سے پکڑ کر حیران و پریشان جواہرات کو اندر کیا، دروازہ بند کر کے لاک کیا، کرسی کھینچ کر کہا بیٹھیں۔ وہ نہیں بیٹھی، سنگینی محسوس کر کے بے چینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ ہاشم کچھ غلط ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وارث واحد شخص تھا جس کے پاس ہمارے خلاف ثبوت تھے۔ میں نے خاور کو اوکے کر دیا، خاور نے اسے مار دیا ہے، اور یہ رہے سارے ڈاکومنٹس، اس کی فائلز، اس کا لیپ ٹاپ۔ اشارہ کیا ان پرزوں کی طرف۔ جواہرات بے دم سی ہو کر کرسی پر گر گئی، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ خاور تفصیلات بتاتا رہا، آخر میں اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ کیا اس کی جان لینا ضروری تھا؟ کیا اب ہم قاتل بھی ہو گئے؟ اپنے خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بہرحال اب یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے خودکشی کر لی، بات ختم، ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ اس کی حیرانی پہ ہاشم نے گھور کر خاور کو دیکھا، اس نے سر جھکا لیا۔ خودکشی کب لگے گی وہ؟ اس نے اس کے ہاتھ باندھے، اس کے سر پہ چوٹ لگائی، کمر پہ جوتا رکھا۔ مزاحمت کے سارے رائی جیسے نشان پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پہاڑ بن کر نظر آئیں گے۔ تفتیشی افسر، پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر، اور کتنوں کا منہ بند کرنا پڑے گا۔ یہ خودکشی نہیں لگے گی۔ جواہرات اٹھ کھڑی ہوئی، بے چینی سے پھرتی رہی، پھر چونک کر ہاشم کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکو آئے، سامان لوٹا اور بندے کو مار دیا۔ اس نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو خاور ساتھ لایا تھا۔ آسان نہیں ہوگا، فارس کبھی بھی اتنے پہ نہیں بیٹھے گا۔ ہاشم بے چینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا، سب خراب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہاشم ڈونٹ وری، تم قتل کے وقت پارٹی میں تھے، تمہارے پاس ایلی بائی ہے۔ جواہرات اپنی بات پر خود ہی چونکی۔ ہاشم نے بھی چونک کر اسے دیکھا، خاور نے بھی بے اختیار سر اٹھایا۔ ایلی بائی؟ ہاشم کسی سوچ میں بھٹک گیا، یعنی کسی شخص کا جرم کے وقت کسی دوسری جگہ پر موجودگی کی شہادت ہونا۔ مگر جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئی، اس کی آنکھیں امید سے چمکنے لگیں۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا، وہ خاور کی واپسی کے بھی بعد آیا۔ اس دوران وہ جا کر قتل کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے۔ خاور کے یہاں ہونے کے گواہ ہم دونوں ہوں گے، اور ہاشم کی گواہی تو سارے مہمان دیں گے۔ فارس، وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، فارس پارٹی میں نہیں تھا، فارس کا سوتیلا بھائی ہے، فارس قاتل ہو سکتا ہے، ہمیں یہ سب فارس پہ پلانٹ کرنا ہے۔ جواہرات نے آگے آ کر دائیں بائیں ترتیب سے رکھی چیزوں کو دیکھا۔ رسیاں پلاسٹک بیگ میں تھیں، اس پہ فارس کا ڈی این اے ہوگا۔ یہ سب اگر پولیس کو فارس کے گھر سے ملے تو اسے اپنی پڑ جائے گی، وہ کیس کے پیچھے ہی نہیں پڑے گا۔
ہاشم تذبذب سے سنتا رہا جو اسے اس کی ماں چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھی۔ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قتل، نہ آستین پہ داغ۔ فجر قضا ہو چکی تھی، صبح طلوع ہونے لگی۔ فارس چابی انگلی میں گھماتا ہوا ہاسٹل کی عمارت کے احاطے میں بڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ میں گم ہو کسی گہری سوچ میں تھا اور منہ میں چنگم چبا رہا تھا۔ آج اتوار کی صبح تھی، خاموشی چھائی تھی۔ وہ چلتا گیا، پھر برآمدے میں رکا۔ وارث کا کمرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ پھر موبائل نکالا، کال ملائی، فون آف تھا۔ اس نے پھر ملایا۔ ساتھ والے کمرے سے ایک آفیسر نکل رہا تھا۔ فارس نے اسے روکا۔ وارث کا پوچھا، وہ فارس کو جانتا تھا؟ ہاں، وہ اندر ہوگا، رات کو آ گیا تھا، پھر باہر نہیں نکلا۔ فارس نے اب کے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نوجوان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے وہ کھڑے رہے۔ وارث دروازہ کھولو۔ وہ قدرے فکر مندی سے دروازہ دھڑدھڑانے لگا۔ آہستہ آہستہ 2-4 مزید لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فارس نے سارا کو کال کی۔ سارا، وارث کہاں ہے؟ اسے اپنی آواز گھبراتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ میری بات نہیں ہوئی رات سے، ابھی اٹھی ہوں، کال کرنے لگی تھی۔ آج ہم نے فارس نے بات سنے بغیر فون جیب میں ڈالا اور زور زور سے دروازے کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ وہ اندر سے مقفل تھا۔ 2 آدمی آگے بڑھے، زور سے دروازے کو ٹھوکریں مارنے لگے۔ لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے، تماشا سا لگ گیا۔ تیسرے منٹ میں دروازے کا لاک ٹوٹا اور وہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ پوری قوت سے فارس اندر گرتے گرتے بچا، پھر سیدھا ہوا، گردن اٹھائی، تب اسے لگا وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پنکھے کے ساتھ وارث کی لاش جھول رہی تھی۔ اس نے چیخو پکار سنی مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر سب سے پہلے وارث کے پیر پکڑ کر ذرا اٹھائے۔ یہ ٹانگیں بہت سرد تھیں، بے جان۔ فارس پیچھے ہٹا، ہاتھوں کو پھیلائے، سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، سب پیچھے۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا اور وہ اندر داخل ہونے سے سب کو روک رہا تھا۔ سارا کا فون ابھی بھی ہولڈ تھا۔ اسے بہت سے لوگوں کو خبر دینی تھی، کیسے وہ نہیں جانتا تھا۔ بس جانتا تھا تو ایک ہی بات، اسے اپنے جسم سے جان سی نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے؟ جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا۔ 3 دن بعد سارا کی والدہ کے گھر میں سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ وارث کے جنازے کو آج تیسرا دن گزر چکا تھا، مگر وہاں پھیلی نادیدہ کافور کی مہک اور میت کے گھر کی ویرانی برقرار تھی۔ سعدی اندر داخل ہوا تو باہر برآمدے کی ایک کرسی پہ پیر اوپر رکھے حنین بیٹھی تھی۔ گال ہتھیلی پہ جمائے کسی غیر مریک نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سعدی کے دل کو کچھ ہوا، وہ قریب آیا۔ وہ ہنوز سامنے دیکھتی رہی، آنسو گرتے رہے۔ بھائی، وہ ماموں تھے، فور گرانٹیڈ پیار کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، سب فور گرانٹیڈ تھا، ہمارا حق، اچھے لگتے تھے، عزت کرتی تھی میں ان کی۔ ٹھیک ہے، بات ختم، مگر 3 دن سے میں خود حیران ہوں، میں دکھی سے زیادہ حیران ہوں۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میں تو ماموں سے بہت محبت کرتی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کو اس طرح مس کروں گی۔ میرا دل ایسے دکھے گا، مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا بھائی۔ مجھے اٹھتے بیٹھتے ماموں کی شکل دکھائی دیتی ہے، سوتے وقت آخری خیال، جاگتے وقت پہلا خیال، وارث ماموں، بس۔ اس نے بھیگی اجنبی نگاہوں سے سعدی کو دیکھا۔ بس ایک دن چاہیے، صرف ایک دفعہ مجھے ماموں سے دوبارہ ملنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ صرف 1 گھنٹے کے لیے بھائی، کیا ہم صرف 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنی زندگیوں کو ریورس نہیں کر سکتے؟ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ دل ایسے اجڑا تھا کہ لگتا تھا آگے کچھ باقی ہی نہیں رہا دنیا میں۔ وہ اندر آیا۔ کچن میں ندرت کرسی پہ بیٹھی تھی۔ ذکیہ بیگم دور بیٹھی آنسو پونچھتی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ سعدی آ کر ماں کے ساتھ کھڑا ہوا، کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ندرت نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارد گرد کھڑی رشتہ دار خواتین کو یکسر نظر انداز کیے اس سے پوچھا، سعدی، لوگ اس ترتیب سے کیوں نہیں مرتے جس سے وہ پیدا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے پہلے کیوں مر جاتے ہیں؟ کیسے واپس لاؤں میں اسے؟ سعدی کا دل بھر آیا۔ اس نے ماں کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور مڑ گیا۔ اندر ایک کمرے میں بیڈ پہ سارا بیٹھی تھی۔ اس کی سعدی کی طرف پوچھ تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی، چوکھٹ پہ رک گیا، پھر دیکھا بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ وارث کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ امل چپکے چپکے کہہ رہی تھی، میرے بابا چلے گئے، اب میں اپنے بابا کو کیسے بلاؤں گی؟ اب مجھے ناشتہ کون کرائے گا؟ نور فرش پہ چوکڑی مار کر کوہنیاں گھٹنوں پہ جمائے گالوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔
ذرا سا سوچا، پھر آنکھیں چمکی، ہاتھ گال سے ہٹائے، سر اٹھا کر بہن کو دیکھا اور چمک کر بولی، کوئی بات نہیں، ہم بابا کو فون کر لیں گے، وہ ہمارا فون ہمیشہ اٹھاتے ہیں۔ امل نے اداسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ سمجھتی تھی اور جو سمجھتی تھی وہ چھوٹی بہن کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ نور اٹھی اور سارا کا موبائل اٹھا کر جلدی جلدی بابا کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ کتنی دیر بعد کروں دوبارہ سعدی بھائی؟ اس نے چوکھٹ پر کھڑے سعدی کو پکارا۔ سارا سب سن رہی تھی، اس کے نام پہ گردن موڑ کر دیکھا، وہ سر جھکا کر آگے آیا، سارا کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا۔ سارا نے بھیگی ویران آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی ناک اور گال لال ہو رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے سعدی میں اپنی تمام ڈگریوں کو کہیں پھینک آؤں، اتنے سال جن کے لیے میں نے ضائع کر دیے، وہ سال میں وارث کے ساتھ بھی تو گزار سکتی تھی۔ کیا ہم زندگی کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے؟ صرف ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے، تھوڑا سا زیادہ وقت، تھوڑی سی زیادہ مہلت سعدی۔ آنکھیں بند کیں، ٹپ ٹپ آنسو چہرے پر لڑھکتے گئے۔ خالہ، اس نے جھکا سر اٹھایا، ہم ضرور ان کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے۔ اس کے دل کی یاسیت اور اجڑا پن بڑھ گیا تھا، کیا اس سے وارث واپس آ جائے گا؟ پھر سارا نے خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ سعدی لاجواب ہو گیا، اس سوال کا جواب اس کے پاس تب نہیں تھا، یہ جواب اسے کئی سال بعد ملا تھا۔ کون گواہی دے گا اٹھ کر جھوٹوں کی اس بستی میں؟ سچ کی قیمت دے سکنے کا تم میں یارا ہو تو کہو۔ بالکنی میں جواہرات اور ہاشم کھڑے تھے، دونوں مضطرب مگر بظاہر سکون سے دور انیکسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جن کے برآمدے میں پولیس کے چند اہلکاروں کے ساتھ فارس کھڑا کوئی کلیو دے رہا تھا۔ وہ مسلسل بھویں کیڑے کچھ کہہ رہا تھا اور آفیسر سن رہا تھا۔ تمہیں وہ چیزیں اس کی گاڑی کی بجائے گھر میں پلانٹ کروانی چاہیے تھی۔ جواہرات ناگواری سے سامنے دیکھتی بولی۔ ہاشم نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا، کیوں بھول جاتی ہیں کہ اس کا گھر ہماری چار دیواری کے اندر آتا ہے؟ کیا سوچے گا کہ جب کوئی باہر سے اندر سیکیورٹی سے گزرے بغیر آ نہیں سکتا تو اس کے گھر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ گاڑی تو پورے شہر میں گھومتی ہے۔ مگر جواہرات کا اضطراب کم نہیں ہوا تھا۔ کیا اب پولیس اسے گرفتار کر لے گی؟ نہیں، لیکن اگر اس نے خودکشی نہیں قتل کی رٹ نہ چھوڑی تو کرنا پڑے گا۔ جواہرات تعجب سے اس کی طرف گھومی، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تلاشی وغیرہ صرف ایک وارننگ۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، پھیکی مسکراہٹ۔ جواہرات قدرے مضطرب سی واپس ادھر دیکھنے لگی جہاں فارس برآمدے میں کھڑا تھا۔ یہاں تک آواز نہیں آتی تھی، وہ صرف اس کی حرکات اور سکنات سے اندازہ کر سکتی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ سائیکٹرسٹ، فارس بامشکل ضبط کر کے گرایا تھا۔ پولیس آفیسر خاموشی سے سنتا گیا۔ وارس نہ کبھی اس کے پاس گیا تھا نہ وہ کبھی اینٹی ڈپریشن دوائیں لیتا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ قتل ہے اور آپ کو اس کی تفتیش کرنا ہوگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میں نہیں مانتا اس رپورٹ کو، وہ میرا بھائی تھا، میں نے اسے غسل دیا ہے، اس کے جسم پر اس تشدد کے نشان تھے، اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ اس نے شفاف پلاسٹک بیگ میں رکھا موبائل اور رسی دکھائی۔ ہم نے موبائل کے جی پی ایس کو آپ کی گاڑی تک ٹریس کیا، اور یہ رسی، یہ سب چیزیں آپ کی گاڑی سے ملی ہیں۔ اس نے زور دے کر دہرایا۔ فارس کے لب بھنج گئے۔ تو وہ اس رات ادھر ہی تھا؟ ہو سکتا ہے وہ اپنا موبائل میری گاڑی میں بھول گیا ہو، یا کسی نے اس کو مجھ پر پلانٹ کیا ہو۔ تو پھر کیا ہی اچھا ہو غازی صاحب کہ یہ خودکشی ہی ہو، کیونکہ اگر یہ قتل نکلا تو یہ پیکٹ لہرا آپ کے پاس سے برآمد ہوا ہے۔ فارس نے سمجھتے ہوئے اسے گھورتے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، یعنی کہ میں اس کیس کو فالو نہ کروں ورنہ یہ میرے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جائیں، وہ کریں جو کرنا ہے، کیونکہ میں تو اس کیس کو نہیں چھوڑوں گا۔ باہر جانے کا راستہ بازو سے دکھایا، وہ خاموشی سے چلے گئے۔ فارس سوچتا کھڑا رہا، اس کا غم اب غصے کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ سعدی سارا کے کمرے سے باہر آیا تو کچن میں گھنگریالے بالوں کی جھلک دکھائی دی۔ زمر وہاں کھڑی تھی، اس وقت ندرت کو دوا دے رہی تھی۔ وہ روز آ جاتی، پھر ان کے ساتھ رہتی۔ سعدی کو دیکھ کر نرمی سے تسلی دینے کے انداز میں مسکرائی اور پھر باہر آ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ برآمدے میں آئے۔ وہاں اب حنین نہیں تھی۔ زمر اس کی جگہ پر بیٹھ گئی، سعدی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مایوس، شکستہ، پریشان۔ ہم یعنی فارس ماموں اور میں پراسیکیوٹر آفس گئے تھے، مگر وہاں کوئی بھی اس کیس کو شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ اور سائیکاٹرسٹ کی رپورٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ زمر نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ سعدی، کیا یہ واقعی خودکشی تھی؟
زمر یہ کیسی خودکشی تھی جس میں ماموں کے ہاتھ پہ رسی باندھنے کے نشان تھے؟ یہ قتل تھا، ان کی فائلز غائب ہیں، لیپ ٹاپ فون غائب ہے۔ اوکے، میں پراسیکیوٹر بصیرت سے بات کرتی ہوں، وہ یقیناً یہ کیس وہ کیوں زمر؟ وہ چڑ گیا، خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں نہیں؟ زمر ایک دم رک گئی، چمبے سے سر نفی میں ہلایا۔ میں تو چھٹی پر ہوں، چھٹی والے دن ہی میرے ماموں قتل ہوئے تھے۔ مگر سعدی، دیکھو بیٹا، وہ ذرا رسان سے کہتی آگے ہوئی، مجھے بہت افسوس ہے، وارث بھائی بہت اچھے انسان تھے، بہت وزادار اور رکھ رکھاؤ والے۔ جس دن سے یہ ہوا ہے ہم سب اپسیٹ ہیں، مگر میں نے اتنے سال بعد اب بریک لی ہے۔ سعدی، میرے پاس روز اتنے قتل کیسز آتے ہیں، میں بہت سوں کو بھگتا چکی ہوں، یہ کوئی بھی دوسرا پراسیکیوٹر لے سکتا ہے، میرا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، باقیوں پہ نہیں، وہ ضد کر رہا تھا۔ مگر میں ایک ہفتے میں کیا کر لوں گی؟ پھر شادی کے وقت تو مجھے لازمی چھٹی پہ جانا ہوگا۔ اور وہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور سعدی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ آپ شادی کیسے کر سکتی ہیں؟ زمر ایک دم سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ہمارا ماموں قتل ہو گیا اور آپ کو اپنی شادی کی پڑی ہے؟ زمر اٹھ کر کھڑی ہوئی، سعدی کے بالکل مقابل۔ اب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سعدی، میری شادی کل نہیں ہے، ابھی 8 دن ہیں، اور یہ تو پہلے سے طے تھا، کارڈ بٹ چکے ہیں۔ اب اس ٹریجڈی کے بعد کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی، شادی سادگی سے ہی ہوگی۔ مگر حماد کی فیملی میں کتنے لوگ باہر سے چھٹی لے کر آئے ہیں، سب تیار ہے، اب کینسل تو کن نہیں ہوگا نا بیٹا؟ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ لیکن کیا آپ شادی کر لیں گی؟ وہ بہت حیرانی سے سوچ رہا تھا۔ اور ہماری فیملی زمر، ہم کتنے ٹوٹ گئے ہیں، ہمارے اس غم میں آپ ہمیں چھوڑ کر یوں شادی کرنے جا رہی ہیں؟ وہ بے یقین تھا اور زمر ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا۔ سعدی امی نہیں رہیں، ابا میری وہ شادی کے بارے میں بہت وہمی ہو گئے ہیں۔ میں 29 سال کی ہوں، میری ایک تیار شادی کینسل ہو گئی تھی امی کی ڈیتھ کی وجہ سے۔ پہلے ہم نے یہ شادی 6 ماہ آگے کی، اب دوبارہ تو آگے نہیں ہوگی نا؟ آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ صدمے میں تھا۔ زمر متحیر رہ گئی، وہ بنا پلک جھپکے اس نے سعدی کو دیکھا۔ خود غرض؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ میں خود غرض ہوں سعدی؟ کیا آپ ہمارے لیے اس شادی کو آگے نہیں کر سکتی؟ مگر وہ ابھی تک یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ خود غرض، خود غرض، خود غرض، پھر لب بھینچ لیے۔ ہمیں کسی سے صرف اتنی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ مجھے نہیں پتا، اس سے غصہ آنے لگا۔ ہمارے خاندان میں ایک قتل ہوا ہے اور آپ پراسیکیوٹر ہیں، کیا آپ ہمارے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ ہمارے غموں کا کیا زمر؟ اور میری خوشیوں کا کیا؟ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، کہہ نہ سکی۔ وہ غصے میں آگے بڑھ گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر پرس لے کر باہر نکل آئی۔ گھر آئی تو بڑے ابا قمیض کے کف بند کرتے آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے، ساری دوپہر وہ بھی سارا کی طرف تھے، شاید آرام کر کے ادھر ہی جا رہے تھے۔ امی کے جانے کے بعد ذرا کمزور ہو گئے تھے، مگر مضبوط رہنے کی اداکاری اچھی کر لیتے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرائے، مڑے۔ وہ نہیں مسکرائی، نہ مڑی، ان کو دیکھتی رہی۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی، غور سے اس کو دیکھا۔ تو پھر تم کتنی دیر کی تمہید باندھو گی؟ معلوم تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آپ فضیلہ آنٹی سے کہہ دیں کہ شادی 2-1 ماہ آگے کر دیں۔ بڑے ابا کے ابرو سکڑے، مزید غور سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ شادی کے ماموں فوت ہوئے ہیں، جوان موت ہے، کتنی خود غرضی کی بات لگے گی کہ اگر میں الفاظ بھرا گئے، مگر اسے رونا نہیں تھا۔ خود غرضی؟ وہ اسے دیکھتے آگے آئے، بالکل سامنے۔ اور کدھر سے آ رہی ہیں یہ باتیں؟ دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تم فوتگی کے گھر سے آ رہی ہو؟ مطلب سعدی نے کہا ہے یہ سب؟ اس نے کچھ نہیں کہا، میں خود کہہ رہی ہوں۔ شادی آگے جا سکتی ہے، موت کی وجہ سے شادی آگے کرنی چاہیے، نہیں کی تو خود غرضی ہوگی۔ اتنا تیز رد عمل زمر، یعنی واقعی اس نے کہا ہے؟ تو پھر بالکل خاموش ہو کر میری بات سنو۔ ذرا سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اگلی دفعہ جب سعدی کہے کہ شادی آگے کی جا سکتی ہے تو کہنا جب تمہاری دادی فوت ہوئی تب میری تیار شادی 6 ماہ آگے کر دی تھی۔ اگر وہ کہے کسی رشتہ دار کی موت پہ کی جا سکتی ہے تو کہنا تمہاری دادی کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد فارس نے شادی کی اور ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اور اگر وہ کہے کہ تم خود غرض ہو تو اسے بتانا کہ اس کی فیس کون دے رہا ہے۔ ابا! اس نے تڑپ کر غصے سے ان کو دیکھا۔ وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں یہ کیس لے لوں، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر میں شادی آگے نہیں کروں گا۔ دودرت سے بھی بات کر چکا ہوں، اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ تمہاری شادی پہلے بھی شادی کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی، اور وہ بچہ تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی بچہ ہے، اب بھی غلطی کر رہا ہے۔ پھر ذرا دھیمے ہوئے، وہ اپنی طرف سے خلوص نیت سے ہی کہہ رہا ہے، مگر وہ بچہ ہے۔
اس کو ان باریکیوں کی سمجھ نہیں۔ یہ موضوع ختم ہوا، وہ کالر ٹھیک کرتے باہر نکل گئے۔ زمر ان کو دیکھتی رہ گئی۔ ٹی وی پہ کوئی عورت کسی ڈرامے میں کہہ رہی تھی، سچ کہتے ہیں لوگ، بھانجوں بھتیجوں کو پیار دو یا قربانی، وہ اپنی اولاد نہیں ہوتے۔ اس نے کوفت سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا، موبائل پہ کال ملائی، پھر بولی تو سرد لہجہ تھا، سعدی صبح مجھے آفس میں ملو، ہاں اپنے فارس ماموں یا جس کے ساتھ بھی آؤ، مستغیث جو بھی ہے، تب تک میں کیس کی پیش رفت پڑھ لوں گی۔ اور فون بند کر دیا۔ چہرے پہ البتہ ناخوشی تھی۔ زمر خوش نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، یہ خون ایک خاک نشینہ تھا، رزق ایک خاک ہوا۔ آفس میں وہ میز کے اس طرف کنٹرول چیئر پہ تھی، سامنے 3 کرسیوں پہ وہ تینوں تھے۔ بے چین سا آگے کو ہو کر بیٹھا 21 سالہ کم عمر سعدی، اس کے بائیں طرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سوٹ میں ملبوس موبائل پہ ٹائپ کرتا ہاشم، تیسری کرسی پر جینز اور گول گلے کی شرٹ میں ملبوس پیچھے ہو کر بیٹھا فارس۔ ہاشم چونکہ ان سے مسلسل تعاون کر رہا تھا اور وہ ایک پریکٹس کرنے والا وکیل تھا، اس لیے وہ اور خود اس کی پیشکش پہ اس کو ساتھ لائے تھے، گو کہ وہ اور فارس آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ تصویر ہے، کندھوں پہ نشان، کمر پہ جوتا یا کسی وزنی چیز سے مارنے کے، سر پہ چوٹ، ہاتھ پاؤں پہ رسی باندھنے کے نشان۔ فارس ایک ایک چیز پہ انگلی لگا کر تصاویر اسے دکھا رہا تھا۔ زمر خاموشی سے ٹیک لگائے بیٹھی سے سن رہی تھی۔ گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، ونگ لانگ چمک رہی تھی۔ اس کا باس اس پہ استعفے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ فاطمی، ہاشم نے بنا چونکے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا، میں نے اسے استعفیٰ دینے سے منع کیا تھا مگر وہ پریشان تھا۔ آپ کو اس کے باس سے تفتیش کرنی ہوگی، اس کا لیپ ٹاپ، فائلز سب غائب ہیں۔ وہ یقیناً جس کیس پہ تفتیش کر رہا تھا اس میں ملوث لوگوں نے اسے مروایا ہے، فارس کہہ رہا تھا پورے وثوق سے۔ زمر آگے ہوئی، سر اسبات میں ہلایا، ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی، کھولی، انگلی سے صفحے پہ ایک جگہ دستک دی۔ 2 رسیاں، ایک موبائل فون، ایک کپڑا جو داخل تفتیش ہیں، ثبوت نمبر 12، 13، 14 اور 15 جو کیس کا ریکارڈ ہے، یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ فارس، اس کیس کو شروع کرنے سے پہلے میں دفاع، اس لیے فی الحال ایک اٹارنی کی حیثیت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا جواب اٹارنی کلائنٹ پہ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ اٹارنی کلائنٹ پریویلیج یعنی موکل کی بتائی گئی کوئی بات، چاہے وہ اعتراف جرم ہی ہو، وکیل کسی کو حتیٰ کہ پولیس کو بھی نہیں بتا سکتا۔ پریویلیج کو توڑنے کی صورت میں وکیل کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا اور وہ ساری زندگی وکالت پریکٹس نہیں کر سکے گا۔ اوکے۔ فارس نے اچنبھے سے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، وہ جانتا تھا گفتگو ادھر جا رہی ہے۔ اس نے سعدی کا کندھا تھپکا، ہم باہر چلے جاتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فارس نے زمر کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ سعدی نے ناسمجھی سے سب کو دیکھا۔ زمر آگے ہوئی، سنجیدگی سے فارس کو دیکھا۔ کیا آپ نے اپنے بھائی وارث قاضی کا قتل کیا ہے، یا کیا کسی بھی طرح آپ اس قتل میں ملوث ہیں؟ سعدی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ فارس کے جبڑے بھنچ گئے۔ ہاشم نے بامشکل مسکراہٹ روکی، انٹرسٹنگ۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ رکا۔ اسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو مار سکتا ہوں؟ فارس، آپ قانون بھی جانتے ہیں اور تفتیش کا طریقہ کار بھی۔ آپ نے بھی بہت سی تفتیش اس طرح کی ہوگی اور آپ خاموش ہیں۔ اس نے جذباتی ہو کر کچھ کہتے سعدی کو سختی سے ہاتھ اٹھا کر خاموش کرایا، مگر وہ چپ ہونے پہ آمادہ نہیں تھا۔ پھپھو، آپ یہ کیا؟ میں اس وقت آپ کی پھپھو نہیں ہوں سعدی، میں پراسیکیوٹر ہوں، میں بالکل بھی مداخلت برداشت نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے دوبارہ ٹوکا تو میں آپ کو باہر جانے کا کہہ سکتی ہوں۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہو گیا، البتہ بار بار فارس کو دیکھتا تھا۔ وہ فارس کی طرف متوجہ ہوئی، سنجیدہ اسپاٹ، تو پھر یہ آپ کی کار سے کیوں برآمد ہوئے؟ کسی نے مجھے سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اوکے۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ سو میں اس بات کو سچ سمجھوں کہ آپ اس قتل میں ملوث نہیں ہیں؟ وہ میرا بھائی تھا میڈم پراسیکیوٹر، میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا؟ کیا بس یہی ڈیفنس ہے آپ کا؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، جیسے مایوس ہوئی ہو۔ فارس خاموش رہا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ زمر اس کی طرف ہے، خلاف نہیں۔ وہ دھیما پڑا، نہیں، میرے پاس ایلیبائی ہے۔ میں اس وقت حنین اپنی بھانجی کو اس کی دوست کی طرف لے کر گیا تھا، ایک ہوٹل میں۔ یقیناً ہوٹل کے CCTV کیمرہ میں میرے آنے اور جانے کا وقت ریکارڈ ہوگا اور میں اس لڑکی کو گواہ کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ اب یہ بہتر ڈیفنس ہے۔ زمر نے سر ہلاتے ہوئے نوٹس لیے، پھر اسے دیکھا۔ آپ کو مجھے اپنی ایلیبائی سے ملوانا ہوگا، میں یقین دہانی کے بعد ہی کیس پلیڈ کروں گی۔
ओके, कल तक इसे इधर ले आऊँगा या आपको इधर ले जाऊँगा, डन। श्योर। जुमर ने चंद और नोटिस लिए, फिर सर उठाकर सोचती नज़रों से इसे देखा। पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं किया, गाड़ी से ये सब मिलने के बावजूद भी इन चीज़ों की तस्वीर की तरफ इशारा किया, क्योंकि मेरा ख्याल है ये वार्निंग थी कि मैं इसे खुदकुशी का केस समझकर बंद कर दूं, वरना वो इसे मेरे ऊपर डाल देंगे। हूँ, अब हम किसी सिमत में बढ़ रहे हैं। तभी हाशम किंगारा, आई एम श्योर फारस बेगुनाह है। साथ ही फारस के तासुरात देखे, वो ज़रा नरम हुए। सर के इस्बात से हाशिम की बात की तायद की और उठ गया। हर चीज़ के लिए शुक्रिया मैडम प्रोसिक्यूटर। और फारस बाहर निकल गया। सादी कदरे बेचैन, कदरे उलझा हुआ था। जुमर से बात करने के लिए लब खोले, मगर फिर रोब था या क्या, वो बगैर कुछ कहे बाहर चला गया। हाशिम सबसे आखिर में उठा, मुस्कुराकर जुमर को देखा। आपका क्या ख्याल है, क्या फारस बेगुनाह है? वो सामने फैले सफ़े समेटते हुए ज़रा शाने उचकाकर बोली, मेरी राय मैटर नहीं करती। कम ऑन, अब तो हम दोस्त हैं। नहीं, हम बिल्कुल भी दोस्त नहीं हैं। जुमर ने संजीदगी से चेहरा उठाकर इसे देखा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि वो बेगुनाह है। हाशिम के गले में फंदा सा लगा। बहरहाल वो मुस्कुराता रहा। और किस बात से आपको ये लगा? कत्ल केस में 3 चीज़ें होती हैं, कातल, मकतूल और वजह कत्ल। इस तकून में कातल की जगह फार्स फिट नहीं आता, क्योंकि इसके पास अपने भाई को मारने के लिए कोई वजह, कोई मकसद नहीं है। वो क्यों मारेगा वारिस गाजी को? सर असबात में हिलाते हाशिम उड़ गया। मुड़ते साथ ही चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई और इसकी जगह सख्ती ने ले ली। खुद पे 100 दफ़ा लानत भेजकर वो बाहर निकला। आखिर इतनी अहम बात वो कैसे मिस कर गया? फार्स और सादी बाहर खड़े थे। वो कोट का बटन बंद करता इन तक आया, हल्का सा मुस्कुराया। डीए को तुम्हारी बात पे यकीन है फारस? अब तुम्हें इसको अपने एलिबाई से मिलवाना है बस। ज़रा रुक कर सवाल किया, तुम्हारी भांजी की दोस्त कौन है और कहाँ रहती है? वो जहन में एक नया लाए अमल तरतीब देते हुए पूछने लगा। वो अमेरिकन है, गोरी, होटल में रह रही है। कल मिलवा दूंगा मैडम से इसको। वो नाखुश लग रहा था। क्या नाम है इसका? अलीशा, सादी ने जवाब दिया और अब उदास और मुजम्मल सा फारस के पीछे जा रहा था। इस सारी कार्रवाई से कतई नाखुश नहीं लग रहा था। हाशिम लब भेंचे बेतासुर निगाहों से इसे जाते देखे गया। गर्दन में गिल्टी सी उभर कर गायब हुई। इसने हल्का सा सर झटका, गोया के नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर जहन में कुछ खटक गया था। अलीशा, अमेरिकन है सादी? इसने इसे पुकारा। दूर जाता सादी पलटा, धूप के बाइस आंखें सुकेड़ कर इसे देखा। फार से कहो मुझे अपनी एलिबाई का नाम, होटल का पता वगैरह टेक्स्ट करे, मैं इसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। कोर्ट में हर तरह ज़रूरत पड़ सकती है। जज इसे हर जाविये से देखेगा। ओके। सादी मुड़ गया। फार्स दूर जा रहा था, वो इसके पीछे चलता गया। हाशिम वहीं खड़ा इनको देखता रहा। फिर मोबाइल निकाला, कॉल मिलाई। खबर, कुछ देर में एक औरत का नाम और होटल का पता टेक्स्ट कर रहा हूँ। मुझे इसके बारे में इतनी मालूमात चाहिए जितनी इसकी सगी माँ को भी ना हो। करख्तगी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। 4 साल बाद हमाद और सादी के मुश्तरका रिश्तेदार की शादी के फंक्शन में खड़ा हाशिम बिना किसी करख्तगी के मुस्कुराकर किसी से बात कर रहा था। इसके मुखातिब ने कहका लगाया तो माजी में गई हुनैन चौंकी। इर्द गिर्द देखा, वो रंगों और रोशनियों से सजे फंक्शन में खड़ी थी। हाथ में पकड़े प्याले का ठंडा मीठा मशरूब गर्म हो गया था। वो धीरे धीरे चलती वापस अपनी मेज़ तक आई। सुस्त रवि से बैठी जुमर अब वहाँ नहीं थी। हुनैन ने ज़रा की ज़रा गर्दन मोड़ी। वो कदरे फासले पर जवाहरात के साथ खड़ी थी। हुनैन की रिश्ते को इनकार करने वाली बात पे अभी तक इसके वही तासुरात थे। शॉक्ड, सोच में डूबी हुई, हुनैन ने हुँ करके रुख मोड़ लिया और सोफले खाने लगी। क्या तुम ये सोच रही हो कि यहाँ आकर तुमने गलती की? जवाहरात ने मुस्कुराकर नज़ाकत से अपने बाल उंगली से हटाए और साथ खड़ी जुमर को देखकर पूछा। वो खुद बैन गले वाले लंबे ऑफ वाइट गाउन में मलबूस थी और हमेशा की तरह जवान और तरोताज़ा लग रही थी। जुमर ने दूर दुल्हा दुल्हन को देखते शाने उचकाए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम सॉरी। इस दिन सोनिया की सालगिरह पे भी मैंने ऐसी ही बात करके तुम्हें दुखी कर दिया था। जवाहरात ने नरमी से इसका हाथ दबाया। जुमर फीका सा मुस्कुराई, बोली कुछ नहीं। मैं दांस्ता तौर पर तुम्हें एहसास दिलाने को ऐसी बातें कर जाती हूँ। तुम खुद देखो अपने आप को। इस शख्स के पीछे तुम खुद को ज़ाया कर रही हो। डिप्रेशन एक मर्ज़ है और तुम इससे सेहतयाब नहीं हो सकी। वो नरमी से कह रही थी। जुमर फिर से सामने देखने लगी। इसकी आंखों में अजीब से तासुरात रकम थे। तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकोगी अगर तुम फार्स से इंतकाम ना लो। वो इस सब का जिम्मेदार है और वो आज़ाद घूम रहा है। मैंने 4 साल इंतज़ार किया कि शायद कोर्ट इसको सज़ा दे, मगर वो कल भी सबकी निगाह में बेगुनाह था, आज भी वो सबकी निगाह में बेगुनाह है।
وہ سامنے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی، تو پھر اب کیا کرو گی؟ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ گی؟ وہ احتیاط سے زمر کے تاثرات دیکھتی ضربیں لگا رہی تھی۔ اوہوں، اب میں اپنا انتقام خود لوں گی۔ وہ سرد اور سپاٹ سی ہنوز دلہا دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ جواہرات کی آنکھیں چمکیں، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے۔ تم کچھ پلان کر چکی ہو، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگر تم چاہو تو۔ اگر فارس نے بے وجہ تم پہ اتنا ظلم، وجہ تھی اس کے پاس۔ زمر نے رخ پھیر کر جواہرات کو دیکھا۔ اس کا رشتہ میرے پیرنٹس نے ٹھکرایا تھا، وہ یہی سمجھا کہ میں نے ٹھکرایا، سو اس نے مجھے ایسے بنا دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دی جاؤں۔ جواہرات نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، میں نے اس کی تمام کیس فائلز میں پراسیکیوٹر بصیرت سے مانگ لی ہیں۔ جواہرات کے حلق میں کچھ اٹکا۔ بظاہر مسکرا کر اس نے حیرت سے کہا، مگر تم قانون سے مایوس ہو، پھر اس کیس کو ری اوپن کرنے کا فائدہ؟ ری اوپن نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی چنگاری باقی ہے یا نہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے دل کی طرح یہ کیس بھی مردہ ہو چکا ہے۔ یوں میری حجت تمام ہو جائے گی۔ اوہ، تم خود کو مطمئن کرنا چاہتی ہو کہ انصاف کا رستہ چھوڑ کر انتقام کا رستہ تم نے قانون سے مکمل مایوسی کے بعد اپنایا۔ جواہرات کی اٹکی سانس بحال ہوئی، دلچسپی بڑھ گئی۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارد گرد کے لوگوں سے بے نیاز دونوں مدھم آواز میں بات کر رہی تھیں۔ تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ مسز کاردار، جب یہ سب ہوا تھا اور میں نے فارس کو اپنا ملزم نامزد کیا تھا، تب کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اگر کورٹ اس کو سزا دے دیتا تب بھی سعدی، ابا، حنین، سب کو یہ ظلم لگتا۔ کوئی کبھی نہیں مانے گا کہ فارس نے یہ سب میرے ساتھ کیا۔ اس نے مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اور اب تم کیا کرو گی؟ زمر نے گال پہ آئی گھنگریالی لٹ انگلی میں لپیٹی، ذرا مسکرا کر جواہرات کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں اس کو ایک ایسے جرم کی سزا دوں گی جو اس نے نہیں کیا ہوگا، اور میں اس کو اس سب میں پھنسا دوں گی کہ سعدی، بڑے ابا، سب اسے مجرم مانیں گے۔ مگر زمر، کسی کو سیٹ اپ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تمہیں اس کے لیے فارس کے پل پل کی رپورٹ چاہیے ہوگی، اس کے بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈز، کانٹیکٹ، کمپیوٹر، ہر شے تک رسائی چاہیے ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آخر میں تمہیں خود اس سے نکلنے کا محفوظ راستہ چاہیے ہوگا تاکہ کوئی تم پہ شک نہ کر سکے۔ یہ سب تم کیسے کرو گی؟ جواہرات ذرا الجھی تھی۔ زمر کی مسکراہٹ میں مزید تلخی آ گئی۔ ہے ایک طریقہ، مگر اس پہ خود کو راضی کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ جواہرات نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا طریقہ؟ وہ جواب میں اتنا آہستہ بولی کہ جواہرات کو بامشکل سنائی دیا۔ ان سکنس اینڈ ان ہیلتھ ٹل ڈیتھ ڈو اس پارٹ، بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ موت ہمیں جدا کر دے۔ جواہرات بالکل سن رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اسے مجھ سے شادی کرنا تھی جو نہ ہوئی، اور اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بس کچھ دن لگیں گے، پھر میں خود کو راضی کر لوں گی اس شادی پر، اور اس کے بعد جو میں اس کے ساتھ کروں گی وہ بھی پوری دنیا دیکھے گی۔ تم اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا جوا کیسے کھیل سکتی ہو؟ میری زندگی تھوڑی سی رہ گئی مسز کاردار۔ 4 سال تک تو یہ گردے چل گئے، مگر اب شاید ہی مزید 4 سال چلیں۔ اس تھوڑی بہت زندگی میں مجھے بس ایک کام کرنا ہے، سعدی اور ابا کو دکھانا ہے کہ میں سچ بول رہی تھی، اور فارس کو اس کے کیے کی سزا دلوانی ہے۔ بس۔ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ، اور تم یہ سب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو مجھے نہیں بتا رہی؟ تمہیں میری مدد چاہیے ہے نا؟ میں آپ کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ کیوں ہلکا کروں گی؟ آف کورس مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اور دنیا کے پہلے قاتل کو سزا سنائی تھی خود منصف اعلیٰ نے۔ کیا وہ موت تھی؟ نہیں، بلکہ وہ زندگی تھی، اور کہہ دیا تھا خدا نے کہ اے قابیل، تم پھرو گے زمین میں مفرور، بد نصیب، نشان زدہ ہو کر، اور تمہاری پیشانی کے نشان سے پہچان لے گا تمہیں ہر ملنے والا۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ کوئی قتل نہ کرے قابیل کو، کیونکہ جو کوئی قتل کرے گا قابیل کو، میں اسے خود سزا دوں گا، 7 گنا زیادہ۔ پانی سے گاڑا۔ جواہرات بالکل سن سی ہوئی زمر کو دیکھ رہی تھی، گو کہ وہ یہی چاہتی تھی کہ زمر فارس سے انتقام لے، مگر پھر بھی اتنا تیزی سے ہوتا سب کچھ اسے مضطرب کر رہا تھا۔ اس نے بظاہر مسکرا کر سامنے دیکھا، جہاں شادی کا فنکشن اور روشنیاں نظر آ رہی تھیں، اور حماد اور کرن بھی۔ آف کورس میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن یہ انتقام فارس سے ہے یا خود اپنے آپ سے؟ اگر پہلا پورا ہو جائے تو دوسرا بھی قبول ہے مجھے۔ زمر بھی اسپاٹ نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اس کا مقدمہ ری اوپن نہیں کر سکتی؟ اگر عدالت اس کو سزا دے تو زیادہ بہتر۔ آپ میری مدد کریں گی یا میں کسی اور کے پاس جاؤں؟ آپ کو یاد ہوگا آپ نے میرے پاس آ کر مجھے پیشکش کی تھی کہ اگر کبھی میرا ارادہ بدلا تو آپ میرے انتقام پہ میری مدد کریں گی۔
اس نے سرد سپاٹ سے انداز میں اسے دیکھا تو جواہرات فوراً مسکرائی، آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ شیور، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، یہ سب قدرتی طریقے سے ہوگا۔ وہ بہت جلد تمہارے گھر تمہارا رشتہ لینے آئے گا، بس تم اس امر کو یقینی بنانا کہ تمہارے والد انکار نہ کریں۔ تھینکس۔ زمر کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ جواہرات خاموشی سے سامنے دیکھنے لگی۔ وہ ذہن میں ایک نیا لاہ عمل ترتیب دے رہی تھی۔ فنکشن اب اپنے اختتام کی جانب رواں دواں تھا۔ سعدی حنین کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا، گاہے بگاہے دور کھڑی ہلکی آواز میں باتیں کرتی، زمر اور جواہرات پہ نظر ڈال دیتا۔ جواہرات نے اسے خود کو دیکھتا پایا تو نزاکت سے مسکرائی۔ سعدی جبراً مسکرایا اور رخ پھیرا تو حنین پر نظر پڑی۔ وہ گردن ذرا موڑ کر دور ہاشم کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ناپسندیدگی ابھری۔ چہرہ حنین کے قریب کیا۔ آئندہ ان سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان کی کسی بات کا اعتبار کرنا۔ حنین نے چونک کر اسے دیکھا، قدرے دل گرفتگی سے۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، ان کو واقعی افسوس ہے۔ قدرے رکی، ان کو علیشا کے لیے واقعی افسوس؟ جانے بھی دو حنین۔ وہ بیزار سا پیچھے ہوا، پھر وہاں سے اٹھ آیا۔ ہال کے کونے میں کھلتے دروازے پہ وہ رکا۔ وہ مردوں کے لیے مختص ریسٹ رومز تھے، اندر شیشے سے ڈھکی دیوار اور سامنے لگے بیسن کی قطار، اس کے آگے باتھ رومز تھے۔ سعدی ایک بیسن کے سامنے آ کھڑا ہوا، نل کھولا، چہرے پہ چھینٹے مارے، نل بند کیا، ہاتھ ساتھ رکھے ٹیشو اٹھائے، ہاتھ صاف کیے، چہرہ اٹھایا تو ٹھٹک کر رکا۔ آئینے میں اپنے عقب میں ہاشم کھڑا نظر آ رہا تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، ایک لٹا کوٹ کا بٹن بند نرمی سے کیا، بغیر مسکراہٹ کے اسے دیکھا۔ تم میرے آفس نہیں آئے، میری سیکرٹری نے دوبارہ تمہیں فون کیا مگر تم نے نہیں اٹھایا۔ میں مصروف تھا، وہ سر جھکائے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ ہاشم سوچتی ہوئی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا اس ہفتے آؤ گے؟ جی آؤں گا، مجھے اور آپ کو بات کرنے کی واقعی ضرورت ہے۔ ٹیشو ٹوکری میں پھینک کر سعدی سنجیدگی سے کہتے ہوئے مڑا۔ تمہارے پاس کچھ ہے سعدی جو میرا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم مجھے وہ پرامن طریقے سے لٹا دو، نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ سعدی قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاشم یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ 7 سال پہلے جس معصوم لڑکے سے وہ ملا تھا وہ یہ نہیں تھا۔ ہاشم کے ماتھے پہ بل آئے۔ میں کچھ بھی نہیں کروں گا بچے، سوائے ایک نصیحت کے۔ جس شخص کے خاندان کے 2 لوگ قتل ہو چکے ہوں، اس کو احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ کہیں اگلا نمبر اسی کا نہ ہو۔ سعدی کے چہرے پہ عجیب سا دکھ ابھرا۔ بھویں سکیڑ کر اس نے تعجب سے ہاشم کو دیکھا۔ کیا آپ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ کیا آپ میری جان لے سکتے ہیں؟ ہاشم نے جیب سے ہاتھ نکال کر عادتاً سعدی کا شانہ تھپتھپانے کو آگے بڑھایا، مگر جیسے اس کا ہاتھ سعدی کے کندھے کو چھوا وہ کرنٹ کھا کر ایک قدم پیچھے ہوا۔ دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور بہت ضبط سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اپنے ان ہاتھوں سے مجھے مت چھوئیے گا۔ ہاشم کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا، پھر اس نے سخت تاثرات کے ساتھ سر کو خم دیا، ہاتھ واپس نیچے کر لیا اور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سعدی تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہاشم نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا، وہ سفید تھا۔ پتلی انگلیاں باقاعدگی سے مینیکیور شدہ۔ اس نے ہلکا سا سر جھٹکا، دل میں گہرا کرب اترا۔ کیا وہ واقعی دونوں واپس نہیں جا سکتے تھے، اچھے وقتوں میں واپس؟ وہ باہر آیا تو نوشیروان بیزار سا کھڑا دور کرسی پر بیٹھی حنین اور سعدی کو دیکھ رہا تھا، جیسے بس نہ چلتا ہو دونوں بہن بھائیوں کو گولی مار دے۔ جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو تو دونوں بہن بھائی کو گولی مار دے۔ کیا بکواس کی تھی میں نے؟ اس کی بہن کا پیچھا چھوڑ دو، اس نے آ کر سختی سے کہا تو نشیرو نے گڑبڑا کر بھائی کو دیکھا، پھر لاپرواہی سے نشانے اچکائے۔ مجھے کیا ہوں؟ ہاشم نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم ابھی تک اس شہرین ڈرامہ سے نہیں نکلے شیرواں، بہت ہو گیا۔ اس کی وجہ سے میں شہرین کو کبھی نہیں پا سکوں گا۔ پچھلے 1 ہفتے سے یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ کھول رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں بہت ہو گیا؟ اوہ پلیز۔ ہاشم نے بیزار سا ہو کر سر جھٹکا۔ ہمارے پاس اس سے بڑے مسائل ہیں۔ اور کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا تھا وہ آپ کے ڈاکومنٹس نہیں کھول سکے گا۔ پھر نوشیروان حیران ہوا، مگر وہ جانتا ہے کہ میرے ہاتھ پر کس کس کا خون ہے؟ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ نوشیروان کے ابرو تعجب سے تنے۔ وہ وارث غازی کی فائلز وغیرہ کے پیچھے تھا، فارس کو باہر لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کسی قتل میں ملوث؟ اسے معلوم ہے شیرو، اور فی الحال یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مگر ہاں، تم اس کو نہیں چھیڑو گے، میں سب سنبھال لوں گا۔
تم کچھ نہیں کرو گے؟ برہمی سے اس کو تنبیہ کی۔ نوشیروان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اوکے، اور پھر سے انہی نظروں سے دور بیٹھے سعدی کو دیکھنے لگا۔ وہ لوگ اب گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ فنکشن ڈھلتے چاند کی طرح دم توڑ رہا تھا۔ آگے اندھیری رات تھی۔ کب سے ہے ایک حرف پہ نظریں جمی ہوئی، وہ پڑھ رہا ہوں جو نہیں لکھا کتاب میں۔ زمر شادی کی تقریب سے لوٹی تو اس کی ہدایت کے مطابق صداقت پراسیکیوٹر بصیرت سے کیس فائلز لے آیا تھا۔ وہ ایک بڑا سا باکس تھا جو اس کے کمرے کے فرش پہ رکھا تھا۔ وہ ابا کو سلام و شب بخیر ایک ہی سانس میں کہہ کر آئی۔ دروازہ مقفل کیا، پرس پرے پھینکا، پھر الماری کھولی، نچلے خانے سے ایک چھوٹا ڈبہ نکالا جس میں اخبار کے تراشے اس صبح نکل کر باہر جا گرے تھے جب فارس بری ہوا تھا۔ وہ صبح جب سب کچھ بدل گیا تھا۔ ڈبہ اس نے بڑے باکس کے قریب اوندا کر دیا۔ کاغذ، تراشے، نوٹس کا ڈھیر لگ گیا۔ پھر اس نے باکس کو بھی الٹا دیا۔ جھک کر جوتوں کے سٹریپ کھول کر انہیں پرے اچھالا۔ گھنگریالے بالوں کا گول مول جوڑا بنا کر وہ نیچے بیٹھ گئی۔ جلدی جلدی ان چیزوں کو الٹ پلٹ کرتی وہ کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ابرو بھینچے ہوئے، لب سختی سے پیوست، آنکھوں میں غصہ۔ پھر ڈھیر تلے سے اس نے ایک تصویر نکالی، پھر دوبارہ ہاتھ مارا۔ یہ رہی دوسری تصویر۔ ضبط بھری سانس لی، تصاویر لے کر اٹھی، ننگے پاؤں چلتی دیوار تک گئی۔ یہاں اونچا اور چوڑا سا گرین بورڈ آویزاں تھا۔ زمر نے ایک پن اتاری اور پہلی تصویر وہاں سامنے نکالی، پھر دوسری بھی۔ قدرے پیچھے ہٹ کر تندی سے ان کو دیکھا۔ زرتاشا غازی اور وارث غازی، یہ اس کا بورڈ تھا اور ابھی اسے یہ بھرنا تھا۔ وہ واپس پلٹ آئی، نیچے ڈھیر لگی چیزوں کو اٹھا کر اسٹڈی ٹیبل پہ رکھا۔ ترتیب سے، سلیقے سے۔ اندر اٹھتا ابال کچھ کم ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے، مگر پہلے حجت تمام کرنی تھی۔ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا تھا کہ واقعی وہاں ہر راستہ بند ہونے کے بعد میں نے یہ قدم اٹھایا۔ انصاف کے دروازے بند ہوئے تو میں انتقام کی طرف آئی۔ وہ سپاٹ سنجیدہ چہرے کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کاغذات کا پلندہ سامنے رکھا، ٹیبل لیمپ آن کیا۔ پہلے صفحے کی پیشانی پر درج تھا، سرکار بنام فارس غازی۔ زمر کی نگاہیں لفظ لفظ عبور کرتی گئیں۔ کھڑکی کے باہر رات گہری تھی اور ہر گزرتا پل اس کو مزید اندھیرا کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تاریکی کی انتہا کو پہنچ گئی، اتنی سیاہ کہ جیسے ساری روشنیاں دم توڑ گئی ہوں، اور پھر پھٹ گئی۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ روشنی کو جیسے کوئی روزن مل گیا۔ وہ پھیلتی گئی، قطرہ قطرہ، کرن، اور پھر روشنی بھی خوب تیز ہو کر پرانی ہوتی گئی۔ سفید ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس سعدی نے جب زمر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سورج سوا نیزے پہ تھا۔ اتوار کی صبح یاد آئی جب زمر اس کے ریسٹورنٹ آئی تھی اور اس سے گردے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرائے، پھر سر جھٹکا۔ دروازہ دوبارہ بجایا، کوئی جواب نہیں۔ سعدی نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر واضح ہوا۔ فرش پر بے شمار کاغذ بکھرے ہوئے تھے، تصاویر، فوٹو اسٹیٹ۔ وہ آہستگی سے چلتا اندر آیا، تعجب سے سر اٹھا کر دیوار کو دیکھا۔ بورڈ بھرا ہوا تھا، اوپر وارث اور زرتاشا کی تصاویر اور ان کے آگے پیچھے، اوپر نیچے بے شمار تراشے کاغذات اور سٹیکی نوٹس چسپاں تھے۔ سرکار بنام فارس غازی سے متعلقہ شہادتیں، ثبوت، نہ تمام جوابات، نہ کافی گواہیاں، سب وہاں مختصراً سجا تھا۔ سعدی نے گردن موڑ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہاں بھی فائلز بکھری تھی اور ایک کھلی فائل پہ سر رکھے وہ سو رہی تھی، آنکھیں بند، ناک کی لونگ چمکتی ہوئی، اور ڈھیلا جوڑا کھل کر بکھر چکا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر قریب آیا، میز کے کنارے ہاتھ رکھ کر جھکا۔ پھوپھو، سعدی نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں آپ کا سر دبا دوں؟ کہہ کر سر اٹھانے لگی۔ وہ سیدھا ہو گیا، بند آنکھوں سے چہرے سے بال ہٹاتی سیدھی ہو بیٹھی، لٹیں کان کے پیچھے اڑسیں، آنکھوں کو پوروں سے مسلا، پھر چہرہ موڑ کر گلابی خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ تم کب آئے؟ ابھی مجھے رات کو لگا تھا آپ ٹھیک نہیں، آپ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ ذہن کے پردے پہ جواہرات سے بات کرتی زمر ابھری، پھر ایک فکرمند نگاہ بکھرے کاغذوں پہ ڈالی۔ آپ کیا کر رہی ہیں زمر؟ اوہ یہ، اس نے ادھر ادھر دیکھا، یہ پراسیکیوٹر بصیرت نے بھجوائے ہیں۔ وہ کسل مندی سے کہہ اٹھی اور چیزیں سست روی سے سمیٹنے لگی۔ 1.5 سال پہلے میں بھی یہی کر رہا تھا، مگر آپ کو یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، خلاف توقع زمر نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ سعدی ایک دم چپ سا ہو کر اسی کو دیکھنے لگا۔ واقعی یہ کیس مردہ ہے، کوئی بھی چیز یہ ثابت نہیں کرتی کہ فارس گلٹی ہے۔ وہ اب فائل میں صفحے ترتیب سے لگا رہی تھی۔ سوائے آپ کی گواہی کے۔ مطلب؟
وہ احتیاط سے ایک ایک لفظ کہہ رہا تھا۔ مطلب جو آپ نے کورٹ میں کہا، یعنی کہ فائرنگ سے پہلے فارس غازی کے نمبر سے فارس غازی کی آواز میں آپ کو کال کی گئی تھی اور تم نے؟ زمر نے پرسکون ٹھنڈی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اپنے وکیل کے ذریعے کورٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ کال جعلی تھی، کوئی سافٹ ویئرز یوز کر کے فارس سے مشابہ آواز بنائی گئی تھی۔ جی، کیونکہ وہ جعلی تھی اور اسی لیے جج نے ماموں کو رہا کر دیا۔ سعدی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ زمر نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے مجھے واقعی سیٹ اپ کیا گیا ہو، وہ سب جھوٹ ہو، میری غلط گواہی کی وجہ سے فارس نام لینا بھی اذیت ناک تھا نے 4 سال جیل میں کاٹے۔ یہ کیس مکمل طور پر پڑھنے کے بعد غیر جانبداری سے مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ میں ہی غلط ہوں۔ مجھے نہیں پتا، مگر میرا نہیں خیال کہ اب میرے پاس کوئی وجہ باقی رہ گئی ہے تمہارے ماموں کو مورل الزام ٹھہرانے کی۔ اس لیے گو کہ میرا دل پوری طرح صاف نہیں ہوا، مگر میں اپنے الزامات سے پیچھے ہٹتی ہوں۔ سنجیدگی سے کہتی وہ اب فٹافٹ کمرے کی چیزیں اپنی جگہ پہ واپس لا رہی تھی۔ اگر میں غلط ہوں اور تم سب ٹھیک ہو، اور شاید ایسا ہی ہو، تو میں ہار مانتی ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہار مانے۔ اس کو دکھ ہوا تھا۔ گڈ، پھر تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ فاس نے جو مجھے کال کی تھی، جو تمہارے بقول جعلی آواز تھی، واٹ ایور، اس کی ریکارڈنگ تمہیں کہاں سے ملی؟ ریکارڈنگ؟ سعدی کے حلق میں کچھ پھنسا۔ 1.5 سال پہلے تمہارے وکیل نے وہ ریکارڈنگ عدالت میں پیش کی تھی اور تمہارے ایکسپرٹ گواہ نے یہ ثابت کیا تھا کہ اس آواز کا وائس پرنٹ فارس کی آواز کے وائس پرنٹ سے مختلف ہے، اور اس ریکارڈنگ کا سورس تم لوگوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے وہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اس کی سنجیدہ بھوری آنکھیں سعدی پہ جمی تھیں۔ سعدی نے اس کو دیکھتے ہوئے لب کھولے پھر بند کیے، ذرا سا سوچا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بولا، میں جواب دینے سے انکار کرتا ہوں، اس بنیاد پہ کہ میرا جواب مجھے مرتکب جرم ظاہر کر سکتا ہے۔ قانون شہادت آرٹیکل 15 کے تحت تمہیں یہ استثناء حاصل نہیں ہے کہ کیونکہ ایسے جواب پہ تمہارے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ چونکہ ہم کورٹ میں نہیں ہیں، اس لیے میں جواب نہ دینے کا حق رکھتا ہوں۔ اوکے۔ زمر گہری سانس لے کر مسکرائی، سر کو خم دیا اور باہر آ کر صداقت کو چائے کے لیے آواز دی۔ سعدی الجھا ہوا کھڑا رہا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا آپ فارس غازی کو بے گناہ کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں دوبارہ اس پر الزام نہیں لگاؤں گی۔ وہ مطمئن سی کہتی راہداری میں چلتی گئی۔ سعدی نے نظریں موڑ کر بورڈ کو دیکھا جو مختلف کاغذات سے بھرا تھا۔ زمر نے کیس پڑھا، شہادتیں، ثبوت، وہ سب دیکھا جس سے وہ ہمیشہ منہ پھیر کر چلی جاتی تھی، اور اسے یقین آ گیا کہ فارس بے گناہ ہے۔ سیدھی سی بات تھی، اسے تو خوش ہونا چاہیے، مگر پزل کا کون سا ٹکڑا غائب تھا؟ سادہ بات میں چھپی کون سی پیچیدگی سے الجھا رہی تھی؟ سعدی نے کئی سال اس لمحے کا انتظار کیا تھا جب پھپھو تسلیم کر لیں کہ فارس بے گناہ تھا۔ وہ لمحہ آیا اور گزر گیا، مگر وہ مطمئن کیوں نہیں تھا؟ کیا اس لیے کہ وہ کئی سال پہلے والا معصوم سعدی نہیں تھا، اور آج کے سعدی کا دماغ اسے بتا رہا تھا کہ زمر اتنی آسانی سے مڑنے والی ٹہنی نہیں تھی؟ پھر وہ خود سے الجھتا باہر آ گیا۔ ابھی اسے ایک جگہ اور بھی جانا تھا۔ کاردار کسر پہ وہ اتوار معمول کی چستی اور گہما گہمی کے ساتھ طلوع ہوئی تھی۔ سعدی نے نیچے 4 دیواری پہ ہارن دیا۔ اسے دیکھ کر گارڈز نے دروازہ کھول دیا۔ کار مخصوص چیک پوائنٹ سے گزر کر آگے آئی، ڈھلان عبور کی، اور وہ رہا سامنے اونچا محل، اور اس کے عقب میں نشیب میں چھوٹی سی انیکسی۔ وہ کار اس روش پہ آگے لے گیا جو اونچے نیچے سبزے کے درمیان سے گزر کر انیکسی تک جاتی تھی۔ دفتن اس نے رفتار آہستہ کی۔ ہاشم کی عقبی بالکنی کا منظر سامنے آیا۔ وہ نیچے سبزے پہ کھڑا تھا، ٹراؤزر اور آدھی آستین کی ٹی شرٹ میں، ہنستے ہوئے جھک کر اپنے پالتو لیبراڈور کتے کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ ساتھ بے اختیار ہنسی پرجوش سی ہی سونیا کھڑی تھی۔ وہ دونوں مدھم آواز میں باتیں کرتے ہنستے جا رہے تھے۔ گاڑی کی آواز پر ہاشم نے سر اٹھایا، ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سعدی کو دیکھا، دوسری کار کے رخ پہ ڈالی، مطلب وہ انیکسی جا رہا تھا۔ پھر مسکرا کر سیدھا ہوا، ہلکا سا ہاتھ ہلایا۔ سعدی نے جواب میں بنا مسکرائے دایاں ہاتھ اٹھایا، پیشانی کے قریب لے جا کر سر کو خم دیا۔ خاموش، سلام، ادب پہلا کرینہ ہے دشمنی کے کرینوں میں، اور کار آگے لے گیا۔ ہاشم سرد سی مسکراہٹ سے اسے دور جاتے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر سونیا کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسے کچھ کہہ رہی تھی۔
سعدی نے کار انیکسی کے قریب کھڑی کی، پیچھے دیکھے بغیر برآمدے میں آیا، بیل دبائی، بجی نہیں تھی تبھی گھنٹی نہیں بجی، بجلی نہیں تھی تبھی گھنٹی نہیں بجی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہ دارو۔ اس نے انتظار نہیں کیا، چابی اس کے پاس تھی، فارس نے جیل کے زمانے سے اسے دے رکھی تھی۔ اندر آیا تو گھر خاموش کھڑا تھا۔ وہ قدرے حیران سے ایک کمرے سے دوسرے تک گیا، باہر فارس کی کار تو کھڑی تھی، پھر ادھر ہوں نیچے فارس کی آواز آئی تو وہ چونکا، پھر گہری سانس لے کے وہ بیسمنٹ کو جاتی سیڑھیوں تک آیا۔ نیچے پورے گھر کے رقبے جتنا بڑا سا کمرہ تھا جس میں بڑے بڑے ستون تھے، ارد گرد کاٹ کباڑ، پرانا فریزر، گاڑی کا سامان وغیرہ رکھا تھا۔ ایک دیوار پر خالی ریکس تھے جہاں کسی زمانے میں فارس کی پستولوں بندوقوں کی کلیکشن ہوتی تھی۔ جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو سب لے گئی، کچھ بھی واپس نہیں کیا۔ سعدی زینے اترتا تہہ خانے کے فرش تک آیا، اندر سفید بلب جل رہے تھے، پھر بھی روشنی کم لگتی تھی۔ فارس دیوار سے لگی میز کے آگے کھڑا تھا، سعدی کی طرف پشت تھی، سر جھکا کر منہ میں کچھ چباتا، کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا، مگر سعدی نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ میز کے پیچھے موجود دیوار کو دیکھتا قدم قدم آگے آیا۔ وہاں کوئی بورڈ وغیرہ نہ تھا، دیوار پہ ہی تصاویر، کاغذات، کٹنگز وغیرہ چسپاں تھی، اوپر نیچے دائیں بائیں۔ یہ زمر کی دیوار سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ سعدی کے ابرو فکر مندی سے کٹھے ہوئے، ذرا خفگی سے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ تو آپ 2 ہفتے سے یہ کر رہے ہیں؟ کوئی اعتراض؟ وہ پیالے میں رکھی سونف کے دانے اٹھا کر منہ میں رکھتا مڑے بنا بولا، ابھی تک سعدی کو نہیں دیکھا تھا، مگر آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، آنکھیں سکیڑ کر اس کا داہنا رخ دیکھا، چھوٹے سے بال اور سنجیدگی سے سکڑی سنہری سرد آنکھیں جو اب دیوار پہ جمی تھی، جو ساری زندگی کیا ہے تفتیش۔ وہ سرخ مارکر لے کر دیوار تک گیا، ایک کٹنگ چسپاں کی اور مارکر سے اوپر سوالیہ نشان بنایا، پھر واپس مڑ کر سعدی کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ تم کیسے آئے؟ مگر وہ اب گردن موڑ کر میز کے کنارے پہ رکھے بیگ کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کی تازہ منگوائی گئی گنز تھی اور گولیاں، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سعدی کو غصہ آنے لگا۔ وہ اس کی بے گناہی کے ثبوت دیتا دیتا تھک گیا، اور ادھر آ کر کوئی یہ سب دیکھ لے تو کیا یہ آپ کے نام پہ لائسنس شدہ ہے؟ ناپسندیدگی سے گنز کو دیکھ کر اس نے مشکوک نظروں سے فارس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، اگر گرفتار کرنا ہے تو کر لو، تلخی سے کہتا وہ میز تک واپس آیا اور کاغذات اٹھا کر دوسری طرف رکھنے لگا۔ سعدی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ 1.5 سال پہلے میں یہی کر رہا تھا، مگر یہ تفتیش آپ کو کہیں نہیں لے کر جائے گی، اس کے آگے بند گلی ہے۔ تو پھر تم مجھے سکھا دو کہ تفتیش کیسے کرتے ہیں، میں ساری کلاسز اٹینڈ کروں گا۔ ناک سے مکھی اڑاتا وہ اثر لیے بغیر بولا۔ سعدی اف کر کے رہ گیا، پھر گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا کہ یہ سب کس نے کیا ہے تو آپ نے یہ اسلحہ اس لیے لیا ہے نا تاکہ اس کو جا کر گولی مار دیں۔ تم خون کے بدلے خون پر یقین نہیں رکھتے؟ بالکل رکھتا ہوں، مگر انتقام لینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو مار دیں گے، کل کو اس کے خاندان والے کسی اور کو مار دیں گے، اور یہ سائیکل آف ریونج، انتقام کا چکر کبھی نہیں ختم ہوگا۔ اس نے فکر مندی سے سمجھاتے ہوئے آہستہ سے فارس کی کوہنی تھامی۔ ماموں، ہم ان کو سزا ضرور دلوائیں گے، مگر قانونی طریقے سے، اس طرح نہیں۔ فارس تیکھی آنکھیں کر کے اس سے دیکھتا رہا۔ اور ان میں کون کون شامل ہے، وضاحت کرو گے؟ سعدی نے کوہنی چھوڑی، پیچھے ہوا، تھوک نگلا، ذرا سے شانے اچکائے۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، جو تمہیں پتا ہے وہ کسے پتا ہے؟ سعدی نے ٹھہر کر نظر ملائے بنا دیوار کو دیکھتے ہوئے جواباً کہا، میں جواب دینے سے انکار کرتا ہوں، اس بنیاد پہ کہ میرا جواب مجھے مرتکب جرم ثابت ہو سکتا ہے۔ اوہ کم آن، تمہیں یہ استثناء قانون شہادت آرٹیکل 150 کے تحت حاصل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، مجھے پتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ فارس نے واقعی ابرو اٹھا کر تعجب سے اسے دیکھا۔ سعدی نے کندھے اچکائے۔ زمر پھپھو کا بھتیجا ہوں آخر، اتنا قانون تو مجھے بھی آتا ہے۔ فارس کے تاثرات قدرے پتھرا گئے، وہ سنجیدہ سا واپس مڑ گیا۔ سعدی کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ کیا ہوا؟ جو تمہاری پھپھو نے میرے ساتھ کیا وہ میں نہیں بھولا، اس لیے بہتر ہے ہم اس طرف نہ جائیں۔ چائے پیو گے؟ سعدی کا دل بری طرح دکھا، مگر اس نے لب کھول کر بند کر لیے، پھر سر ہلایا۔ جی پیوں گا، اور کرسی کھینچنے لگا۔ اوپر کچن میں سارا سامان رکھا ہے، بنا لو 2 کپ، میرے میں چینی نہ ہو۔ وہ جو بیٹھنے لگا تھا رکا، ناراضگی سے اسے دیکھا اور بہت اچھا کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ فارس پر دستور گردن جھکائے کاغذات کھنگال رہا تھا۔ انیکسی کا کچن لاؤنج سے ملحقہ تھا، بالکل اوپن۔ اس نے سامان ڈھونڈا، چولہا جلایا، پانی میں پتی گویا جھونکی، پھر کھڑکی کو دیکھا، اس پہ کوئی پردہ وغیرہ نہ تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے پہ گفٹ پیپر لگا کر بھونڈی سی بچت کی گئی تھی، اور یہ تو سب کو پتا تھا کہ زرتاشا ایک انتہائی پھوہڑ لڑکی تھی۔
سعدی نے کھڑکی کھولی تو سامنے اونچے قصر کا عقبی حصہ نمایاں ہوا۔ ہاشم بال کتے کی طرف اچھالتا، وہ اسے منہ میں کیچ کر کے سونیا کی طرف بھاگتا۔ سونیا ہنس ہنس کے دوہری ہو رہی تھی۔ سعدی کے چہرے پہ زخمی سا تاثر آیا۔ اس نے کھڑکی بند کی، زور سے ٹھک۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ہاشم کی فائلز وہ لے کر بھی بے بسی سے بیٹھا تھا۔ اسے جلد از جلد ثبوت اکٹھے کر کے ہاشم کے پاس جانا تھا تاکہ زمر اور فارس کی آپس کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ ذہن میں آگے کا لائے عمل ترتیب دیتا وہ چائے بنا کر نیچے آیا تو فارس اپنی بھری دیوار کو دیکھ رہا تھا، نچلا لب دانت سے دبائے آنکھیں سکیڑ کر کچھ سوچتا۔ یہ آدمی، اس نے الیاس فاطمی کی تصویر پہ انگلی سے دستک دی، یہ وارث کا باس تھا اور اس نے وارث سے استعفیٰ مانگا تھا۔ ہر بند گلی کا سرا اس شخص تک جاتا ہے، یہ یقیناً کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ اس نے تائیدی نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ اس نے شانے اچکائے اور کپ فارس کی طرف بڑھا دیا۔ فارس نے گھونٹ بھرا، پھر بدمزگی سے اسے دیکھا۔ اس میں چینی ہے۔ اوہ، میں بھول گیا، سوری۔ سعدی نے معصومیت سے معذرت کی، کرسی پہ بیٹھا اور اپنے کپ سے گھونٹ گھونٹ بھرنے لگا۔ فارس نے اسے گھور کر سر جھٹکا، پھر دوبارہ دیوار کو دیکھنے لگا۔ وہاں چسپاں تصویریں بلیک اینڈ وائٹ تھیں، پھر یکایک ان میں رنگ بھرنے لگے۔ کوسے خزاں چھائی اور زرد موسم میں بہار اتر آئی۔ فارس بالکل خاموش سا ان تصویروں کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے لگیں، گویا 4 سال پہلے کے مناظر بھی ان کے ساتھ آس پاس پیش آ رہے ہوں۔ 4 سال قبل، وارث غازی قتل کے 7 دن بعد، قصر کاردار کے لیونگ روم کی اونچی کھڑکیوں سے دھوپ چھن کر آ رہی تھی۔ اورنگزیب کاردار بگڑے تاثر اور خفا آنکھوں کے ساتھ فون پہ بات کر کے ہٹے اور موبائل پھینکنے کے انداز میں صوفے پر اچھالا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، ضبط کرتے ہوئے صوفے کے آگے 2-3 چکروں میں ٹہلے۔ دفتن ہیل کی ٹک ٹک آتی سنائی دی۔ اورنگزیب نے پلٹ کر خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ راہداری سے جواہرات چلتی آ رہی تھی، بند گلے کا سفید لمبا گاؤن پہنے، دبلی پتلی، سمارٹ، جوان اور خوبصورت سی، یقیناً ابھی کہیں سے لوٹی تھی۔ کونی پہ اٹکا پرس مسکراتے ہوئے میز پر رکھا اور قریب آئی۔ گڈ ایوننگ۔ گاؤن کے گلے پہ لگے بٹن کو 2 انگلیوں سے چھیڑتی وہ میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اورنگزیب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فارس کے بھائی کے قتل کا کیا چکر ہے؟ پولیس میرے گھر کیوں آ رہی ہے؟ وہ سخت نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ تمہارا مطلب ہے تمہارے بھانجے کے سوتیلے بھائی کا کیا چکر ہے؟ اور یہ کہ پولیس تمہارے گھر کی انیکسی میں کیوں آ رہی ہے؟ اوہ سوری، وہ تو تم کئی سال پہلے اپنے بھانجے کو دے چکے ہو۔ جواہرات، وہ بظاہر تیش سے گرائے، مگر اس جارحیت میں مدافعانہ سی جھلک تھی۔ بے فکر رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کے بھائی کی خودکشی کو قتل قرار دے رہے ہیں اور اس کا الزام فارس پہ لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ فارس قتل کے وقت پارٹی میں نہیں تھا، وہ نرمی سے کہتی آگے آئی، کارنر میں نصب ایکویریم تک آ رکی، گردن جھکا کر اس میں جھانکا۔ اور ٹھیک ہے، وارث کا موبائل فارس کی کار سے ملا ہے۔ وہ انگلیوں سے ایکویریم کا شیشہ بجایا، مچھلیوں میں ہلچل سی مچی۔ جواہرات مسکرائی۔ اور ہاں، وہ رسی جس سے وارث کے ہاتھ پیر باندھے گئے وہ بھی اس کے پاس سے ملی ہے، اور وہ تھا بھی فارس کا سوتیلا بھائی۔ مگر سیدھی ہوئی، اسٹینڈ پر رکھے جار سے خوراک کی مٹھی بھری اور پانی کے اوپر ڈال دی۔ سارے دانے پانی میں گر گئے۔ مگر اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے بھانجے کو گنز جمع کرنے کا شوق ہے، استعمال کرنے کا تھوڑی ہے۔ یقیناً یہ ایک خودکشی ہوگی، نہ کہ قتل۔ وہ دانہ ڈال کر ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتی، چمکتی آنکھوں سے مسکراتی ان کے سامنے آئی، ہے نا؟ اور غصے سے کھولتے اورنگزیب اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتے وہ ان کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ تیز تیز چلتی وہ راہداری میں آگے آئی تو مسکراہٹ اضطراب میں تبدیل ہو گئی۔ کنٹرول روم کے دروازے کو کھولا تو اندر موجود خاور اور ہاشم دونوں چونکے۔ تو وہ دروازہ بند کر کے ہاشم کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سلگتی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہارے باپ کی کیمپین ڈسٹرب ہو رہی ہے اس سب سے، اور وہ خوش نہیں ہے۔ دیکھ چکا ہوں۔ ہاشم نے بیزاری سے دیوار پہ نصب اسکرینز میں سے ایک کی جانب اشارہ کیا، جہاں لاؤنج کے CCTV کیمرہ کی فوٹیج چل رہی تھی، بنا آواز کے ویڈیو۔ باقی اسکرینز پہ دوسرے مناظر تھے۔ لاؤنج کے علاوہ گیٹ، لان، بیرونی برآمدہ جیسے چند مقامات پہ ہی یہ کیمرے نصب تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ فارس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس لیے جو کرنا ہے جلدی کرو۔ ہاشم سنبھال لے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ وہ مضطرب سا یہ کہہ کر آگے آیا اور خاور کی کرسی کے ساتھ جھک کر لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا، جس پہ خاور ٹھک ٹھک کام کیے جا رہا تھا۔ آج تم سعدی اور فارس کے ساتھ پراسیکیوٹر کے پاس گئے تھے، کیا کہا اس نے؟ اسے فارس کی بے گناہی کا یقین ہے، کیونکہ فارس کے پاس قتل کی وجہ نہیں ہے۔ تو تمہیں ہاشم اسے قتل کروانے سے پہلے وجہ ڈھونڈ کر فارس پہ یہ سب پلانٹ کرنا کا چاہیے تھا۔ تم نے ایسے ہی پلانٹ کر دیا؟
جواہرات غرائی تھی۔ وہ تیش سے اس کی طرف مڑا۔ میں کارپوریٹ لائر ہوں، کرائے کا قاتل نہیں، اور میں نے کچھ بھی پلانٹ نہیں کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ غلطی تھی اور مجھے اس کو فکس کرنا ہے۔ رک کر اس نے غصے سے ماں کو دیکھتے ہوئے ایک دو سانسیں لی۔ اور یہ سب اتنے آرام سے فکس نہیں ہوگا۔ صرف فارس نہیں، خاور بھی قتل کے وقت پارٹی میں نہیں تھا۔ اسی پل دروازہ رسمی سی دستک کے ساتھ کھلا۔ ہاشم اور جواہرات کرنٹ کھا کر اس طرف گھومے۔ خاور بھی بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں انکل نے بلایا تھا تو وہ زرتاشا تھی، چوکھٹ پہ رک کر واپس جانے لگی تھی۔ آپ لوگ بزی ہیں؟ اٹس اوکے، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ قدرے تذبذب سے معذرت کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ باری باری سب کے چہرے دیکھے جو سفید پڑ گئے تھے۔ نہیں، ہم بس بات کر رہے تھے۔ ہاشم نے تھوک نگلا تھا، چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ لاتا آگے آیا، مگر اڑی رنگت اور آنکھوں میں آتی پریشانی دبا نہیں پا رہا تھا۔ سوری، میں ایسے ہی آ گئی۔ وہ ذرا سا شرمندہ، ذرا سوچتی الجھتی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آپس میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ اسے آتے سکرینز کی فوٹیج میں نہیں دیکھا۔ اف، کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی خاندان ہیں۔ جواہرات پھیکا سا مسکرائی۔ اپنی جگہ سے وہ ایک انچ نہیں ہل پا رہی تھی۔ کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا؟ انکل فارس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وارث بھائی کے کیس کی پیش رفت کے بارے میں یہی آپ سے پوچھنے آئی تھی۔ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتے کہتے اس نے ترچھی نظر خاور پہ ڈالی جو بالکل دم سادے کھڑا تھا۔ ساؤنڈ پروف دروازے کو کھولتے وقت آخری فقرہ کان میں پڑا تھا۔ صرف فارس نہیں، خاور بھی اس وقت پارٹی میں نہیں تھا۔ ہاشم کنگھار کر گلا صاف کرتا باہر آیا۔ زرتاشا بھی چوکھٹ سے ہٹ کر راہداری میں آ کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے بات شروع کرنے سے قبل ذرا احتیاط سے اسے دیکھا۔ وہ 24-25 برس کی خوش شکل، سیاہ آنکھوں اور سٹیپ کٹے بالوں والی لڑکی تھی۔ اس وقت ابرو ذرا الجھن سے سکوڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ فارس بے گناہ ہے۔ اس کی گاڑی سے کچھ ملنے سے کچھ ثابت نہیں ہو جاتا زرتاشا، وہ کافی سنبھل کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ رہی بات پراسیکیوٹر کی تو وہ خواہ مخواہ فارس پہ شک کر رہی ہے اور اس کو بار بار سوال جواب کے لیے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ پراسیکیوٹرز تم جانتی تو ہو، سعدی کی پھپھو، ابھی دوپہر کو بھی فارس وہیں تھا۔ زرتاشا کی الجھن مدھم ہوئی۔ اس کی جگہ ناگواری سی ابھری۔ وہ فارس پر شک کر رہی ہیں؟ اس نے فارس کو کہا ہے کہ وہ اسے ایلی بائے لڑکی سے ملوائے۔ وہ اس کو فارس کی بے گناہی کا ثبوت چاہیے۔ اب معلوم نہیں کتنے دن وہ بیچارہ اس کے آفس کے چکر لگاتا رہے گا، مگر زمر کو کون سمجھائے؟ تو جب تک اس کو یقین نہیں آئے گا وہ فارس کو اپنے پاس بلواتی رہے گی۔ وہ تیزی سے اسے دیکھتی بولی، اوہ کم آن۔ ہاشم نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ روز کے چند گھنٹے اس کے ساتھ گزار لینے سے ان کے درمیان کوئی پرانی بات تھوڑی ہوتی ہوگی۔ بھروسہ کرو اپنے شوہر پر۔ اور ہاشم کے لیے الفاظ تاش کے پتے تھے۔ آگے پیچھے الٹ پلٹ کر ان کو ترتیب دیا، مرضی کے سامنے لایا، مرضی کے چھپا گیا اور مرضی کا مطلب نکال لیا۔ زرتاشا لب بھینچے ضبط سے واپس مڑی اور فوراً اس کے پیچھے آیا۔ سنو، تمہیں بھی فارس پہ شک ہے؟ بے شک وہ پارٹی میں اس وقت نہیں تھا، مگر وہ دونوں ساتھ ساتھ راہداری میں چل رہے تھے جب ہاشم نے پتے پھر سے سجائے، مگر وہ تیزی سے اس کی طرف گھومی۔ صرف فارس کیوں؟ خاور بھی تو پارٹی میں نہیں تھا۔ پھر پولیس صرف فارس کے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ اس نے جو سنا تھا اگل دیا تھا۔ مگر ہاشم تیار تھا اور بظاہر حیرت سے سر اسبات میں ہلایا۔ واقعی یہ عجیب بات ہے، میں بھی ابھی ممی سے یہی کہہ رہا تھا کہ خاور بھی اس وقت نہیں تھا اور بھی کچھ لوگ نہیں تھے، مگر اور کون؟ اس نے اسی تیزی سے بات کاٹی۔ یہی ہمارے کچھ دوست، مگر میری پارٹی کو کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں ہے کہ جو اس میں نہیں ہوگا وہی قاتل ہے، لہٰذا اسی پر شک کیا جائے۔ یو نو واٹ، یہ فارس پہ شک، پراسیکیوٹر کی اس تفتیش، یہ سب جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ الجھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہاشم اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ واپس آیا تو دم سادے کھڑی جواہرات تب تک نہیں بولی جب تک اس نے دروازہ بند کر کے لاک نہ کر دیا۔ پھر گہری سانس لے کر ان دونوں کی طرف گھوما۔ اس نے کوئی نقصان پہنچانے والی بات نہیں سنی۔